السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ جی تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ اس سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ناول ہے ہمارا تلخ حقیقت از قلم گمنام لڑکی، ایپیسوڈ نمبر 46۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں بابا، میں اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہوں، مجھے پورا اختیار ہے اپنی زندگی جینے کا۔ اسفند غصے سے بھڑکا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ایک لڑکی سے پہلے تم نے پسند کی شادی کی، پھر اسی لڑکی کو اگلے دن طلاق دے کر تم کہتے ہو تمہیں پورا حق ہے اپنی زندگی جینے کا۔ ہوش میں ہو تم؟ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس کی وجہ سے میں نے نمرا پر شک کیا، میں نے اس کا یقین نہیں کیا تھا، میں اسے نکاح کے دن چھوڑ آیا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیاں دفن کی تھی۔ اسفند کا لہجہ کمزور تھا، آواز میں نمی تھی۔ قصوروار صرف عفاف نہیں ہے، تم خود ہو۔ تمہیں اس لڑکی پر یقین ہوتا تو تم کبھی اسے چھوڑ کر نہ آتے۔ تمہیں اس پر یقین ہی نہیں تھا، اور اب تم کہتے ہو لوگوں کی وجہ سے تم سے دور ہوئی ہے۔ مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے، اور معصوم لڑکیوں کی زندگی تم نے برباد کر دی۔ غصے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ اسفند نے غصے سے ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر زمین پر پٹکا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ عفاف کے پاؤں پر ڈاکٹر نے اچھی طرح پٹی کی تھی اور کچھ میڈیسن لکھ کر دی۔ آپ انہیں یہ میڈیسن ٹائم سے دیجیے گا۔ انہوں نے وہ سلپ ضامن صاحب کے ہاتھ میں تھما دی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بیڈ پر وہ بیٹی کے سرہانے آ کر بیٹھے۔ کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے ایک باپ کو اپنی جان سے عزیز بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کافی دیر بیٹھ کر وہ بیٹی کو ایسے ہی دیکھتے رہے۔ آئرا نے دروازہ بجایا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ عارض اس وقت صوفے پر بیٹھا تھا، سامنے ٹیبل پر کچھ نوٹس بکھرے ہوئے تھے۔ آئرا کو دیکھ کر اس نے جلدی سے سارے نوٹس سمیٹے۔ بڑی کوئی بدتمیز اونر ہیں آپ، کسی بھی گیسٹ کے کمرے میں ایسے چلی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ہوش ہو تو میں دروازہ بجا کر آئی ہوں۔ اس کے لہجے سے آئرا اندازہ لگا چکی تھی۔ اس کا آنا سامنے بیٹھے شخص کو ناگوار گزرا تھا۔ خیریت، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ اسے دیکھے بغیر پوچھنے لگا۔ ہم، طبیعت کیسی ہے؟ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آئرا نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑے پوچھا۔ بہتر ہے، جواب بالکل مختصر تھا۔ آئرا نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ عریض نے اس کی نظریں خود پر محسوس کی کہ لاہور کی لڑکیاں ایسے ہی لڑکوں کو گھور کر دیکھتی ہیں۔ آپ ذرا یہاں سے جائیں، مجھے کام کرنا ہے، سپاٹ لہجے سے بولا تھا۔ میں نے کون سا آپ کو کام کرنے سے روکا ہے؟ اب کام کریں۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ اگر آپ ایسے ٹھرکی بن کر مجھے دیکھتی رہیں گی میڈم، مجھ سے کام نہیں ہوگا۔ مہربانی کر کے آپ یہاں سے جائیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر بولا۔ آئرا کو اس کا انداز اچھا لگا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ نمرا سو چکی تھی۔ سمرا اس وقت اپنے کالج کے کچھ نوٹس بنا رہی تھی۔ اچانک موبائل بجنے لگا۔ سمرا نے اسکرین کو دیکھا جہاں انجان نمبر سے فون آ رہا تھا۔ سمرا نے موبائل اٹھایا اور پھر کچھ سوچنے لگی، پھر اوکے کر کے اس نے کان سے لگایا۔ سمرا نے دوسری طرف سے پہل کا انتظار کیا۔ 1 منٹ کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے آواز آئی، کیسی ہو؟ آواز جہانگیر کی تھی، وہ اسے پہچان چکی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا۔ سوئی نہیں ابھی تک تم؟
جہانگیر کو اس کا اس وقت تک جاگنا عجیب سا لگا تھا۔ دل پریشان ہوا تھا کہ کوئی پریشانی ہے سمرا؟ نہیں انکل، بس ابھی سونے ہی لگی تھی۔ دراصل میں اپنے کالج کا کام کر رہی تھی، اس لیے بھی ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اب ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ جہانگیر نے گہری آہیں بھری۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ جہانگیر نے اس کی الجھن کو سمجھتے ہوئے فون بند کیا اور موبائل سے ان باکس اوپن کیا۔ گڈ نائٹ میری حور، میری کل کائنات، اپنا خیال رکھا کرو، مجھے بہت عزیز ہو تم۔ جب تک میں ہوں کوئی پریشانی تمہارے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دوں گا۔ اس نے میسج ٹائپ کیا اور سمرا کو سینڈ کیا۔ موبائل اب بھی سمرا کے ہاتھ میں ہی تھا جب اس پر میسج کی رنگ ٹون سنائی دی۔ اسکرین پر جگمگاتا نمبر جہانگیر کا تھا۔ سمرا اس کا بھیجا ہوا میسج پڑھ کر مسکرانے لگی۔ گڈ نائٹ انکل، ساتھ ایک سمائل والا ایموجی بھی سینڈ کیا اور نمبر سیو کیا۔ اسفند اس وقت سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ انسان بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ وہ آنکھوں دیکھی چیز پر یقین کر لیتا ہے، جبکہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا۔ اب کیا فائدہ میرے پچھتانے کا؟ جب مجھے اس سے نوازا گیا تھا میں نے خود اسے دھتکارا تھا، تو پھر اب پچھتاوا کیوں کر رہا ہوں؟ اسفند روڈ کے کنارے کھڑا غصے سے چیخ رہا تھا جب ایک فقیر اسے اس حال میں دیکھ کر اس کی جانب آیا۔ عشق میں ہارے لگتے ہو، عشق میں مارے لگتے ہو۔ عشق لفظ اسفند کے ذہن میں گونجے تھے۔ عشق ہی تو وہ کر بیٹھا تھا۔ مجھے اس سے عشق تھا، وہ مجھے نوازی گئی تھی، مگر میں نے اسے دھتکارا ہے، اسے میرا عشق ادھورا رہا ہے۔ آخر کیوں ہوا ایسا؟ فقیر نے ایک نظر اسفند کو دیکھا۔ تیرے عشق میں صدق نہیں تھی، عشق تیرے آئین میں عیب تھا، تیرے شین میں شک تھا، تیرے کاف میں قبولیت نہیں تھی۔ نظریں اس کی اسفند پر تھی۔ عفاف کی آنکھ کھلی، سامنے گھڑی پر اسے ٹائم نظر آیا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے وہ بے ہوش تھی۔ عفاف نے غائب دماغی سے اپنے آس پاس دیکھا۔ اس وقت وہ اپنے ہی کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ کیا وہ سب سچ تھا؟ اسفند نے سچ میں مجھے طلاق دے دی ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے چیخی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مہندی کا رنگ گہرا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، سارا کھیل نصیب کا ہوتا ہے۔ عفاف نے اپنے ہاتھوں پر مہندی کے رنگ کو دیکھا جو بہت گہرا آیا ہوا تھا۔ رنگ گہرا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، آج یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں اسفند کی دلہن لکھا تھا۔ میری مہندی کا رنگ گہرا ہے، مگر مجھے تو میرے شوہر نے شادی کے اگلے ہی دن طلاق دے دی بابا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ کتنا ظالم لمحہ تھا نا وہ بابا۔ میں وقت کے آگے بے بس تھی، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے۔ عفاف سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ سامن صاحب نے اسے بولنے دیا۔ وہ جانتے تھے بولنے سے اس کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آج ان کی بیٹی کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ اس حال میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ حمزہ گھر آیا تو صبا بیگم اور یمان صاحب دونوں سو گئے تھے۔ اسے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ اس کا رخ اب ہانیہ کے کمرے کی جانب تھا۔ یمان صاحب نے ایک اسپیشل کمرہ تیار کروا رکھا تھا ہانیہ کے لیے۔ وہ جب بھی آتی تھی اسی کمرے میں رہتی تھی، اسے گیسٹ روم میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔
حمزہ نے ابھی کچھ ہی قدم رکھے تھے جب پیچھے سے ملازمہ کے پکارنے پر اس کے قدم تھمے تھے۔ صاحب جی، بی بی جی چلی گئی ہیں، آپ کو دیر ہو رہی تھی تو ڈرائیور انہیں ہاسٹل چھوڑ آیا ہے۔ ملازمہ نے اپنی بات کو مکمل کیا۔ وہ بھول گیا تھا اس نے ہانیہ کو لے کر جانا تھا۔ موبائل نکال کر ہانیہ کا نمبر ملایا۔ رنگ جا رہی تھی مگر دوسری طرف سے کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ ہانیہ نے موبائل کو رنگ ہوتے دیکھا جہاں حمزہ کا نام جگمگا رہا تھا، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ اس وقت اکیلا رہنا چاہتی تھی۔ ذہن میں ابھی تک وہی الفاظ گردش کر رہے تھے، مجھے ہانیہ سے محبت نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میں جب بھی شادی کروں گا وہ لڑکی ہانیہ کبھی نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ ہانیہ کو اندر سے مار گئے تھے۔ ضروری نہیں ہوتا ہر دفعہ تمہیں محبت کا جواب محبت سے ملے، یہ لا حاصل ہے۔ مل جائے تو نصیب، نہ ملے تو روگ بن جاتی ہے۔ ساری رات اس نے رو کر گزاری تھی۔ جب کوئی اپنا دور ہوتا ہے تو نیند کیسے آتی ہے؟ وہ بے سکون تھی۔ سکون تو صرف اللہ پاک کی عبادت میں ہے۔ اسے نمرہ کے لفظ یاد آئے تھے۔ ہانیہ نے خود کو سنبھالا اور وضو کرنے کے لیے اٹھی۔ وضو کرنے کے بعد سر پر دوپٹہ اچھی طرح سیٹ کیا۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں 3 بج رہے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا وہ جاگ رہی تھی، ورنہ ایک نیند ہی تو تھی جو اسے بہت زیادہ عزیز تھی۔ ہانیہ نے جائے نماز بچھایا اور کھڑی ہوئی، پھر نیت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کسی چیز کو کھونے کا دکھ ہمیں اللہ کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ ہم لوگ واقعی ہی بہت خود غرض ہیں۔ آج وہ پہلی دفعہ نماز تہجد ادا کر رہی تھی، وہ بھی کسی کو مانگنے کے لیے، اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے۔ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے اشارہ تھا۔ وہ بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بندے کی عبادت کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ ہانیہ نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آنکھوں میں آنسو تھے جو بہتے جا رہے تھے۔ یا اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، میں جانتی ہوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ کچھ مانگ سکوں۔ رونے میں شدت آئی تھی۔ آپ تو اپنے بندے کے دل کا حال جانتے ہیں، مجھے لوٹا دے، اسے میرا نصیب لکھ دے۔ بے شک آپ کی ذات رحیم و کریم ہے، آپ تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اس سے بھی زیادہ میں اپنی خود غرضی پر شرمندہ ہوں۔ میں آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، وہ بھی ایک نامحرم کی محبت میں۔ مجھ سے گنہگار کوئی نہیں ہوگا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ واقعی جانتی تھی وہ بہت خود غرض ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ یہاں اینڈ ہوتی ہے۔ نیکسٹ اور لانگ ایپیسوڈ کے لیے، ڈبل ایپیسوڈ کے لیے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ، اور ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں۔ جتنے زیادہ آپ لوگ مجھے اچھے ریویوز دیں گے اتنی ہی لانگ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دوں گی۔ تو لانگ ایپیسوڈ کے لیے تھوڑی ایفرٹ آپ لوگ بھی کریں۔ یہ جو ہاتھ آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ہلا لیا کریں۔ لائک کرنے سے، کمنٹ کرنے سے کسی کا بل تو نہیں آتا۔ اوکے دین، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔